الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ سورہ السجدہ سے سٹارٹ کریں گے آج کا لیکچر۔ سورہ سجدہ جو ہے یہ 3 رکوع پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ کی جو ابتدائی دور تھا اس میں اس کا نزول ہوا۔ اس کی فضیلت کا اندازہ ہم لگاتے ہیں ایک حدیث سے، ابو داؤد کی حدیث ہے 1074، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن جو فجر کی پہلی رکعت ہوتی اس میں اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلا رکوع ہے اس کا 1 سے 14 تک کی آیات پر مشتمل ہے، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کرے اس قوم کو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، سورہ بقرہ سے ہم اب تک یہی چیز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں قرآن کریم کے ہم جو چیلنجز بھی دیکھتے ہیں جو قرآن کریم کی آیات میں موجود ہیں، کہ کتنے ہی جو ہے وہ بلیم کیا کتنے ہی لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑا، ٹھیک ہے، یا کسی شاعر کا یہ جو ہے مجموعہ ہے یا اس طرح کی اور چیزیں۔ تو اب یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ابھی خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جس طرح سے مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک بہت بڑا پیچ تھا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک یہ ایک بہت بڑا ڈیوریشن تھا جس میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا۔ یہ اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا یہ خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق جو ہے ہم پہلے بھی دیکھا، اور کچھ جو یہ آیات ہیں یہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ 6 دنوں میں کس طرح سے پیدا کیا آسمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس پر ایز اٹ از ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں پہ انفارمیشن پاس آن کر دی۔ تو وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف، یہ سارا معاملہ طے پاتا ہے ایک دن میں، جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے۔ اب یہ جو 1000 برس جو ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں بارہا آیا، ہم نے دیکھا سورہ قدر میں بھی آیا، ٹھیک ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو سورہ حج میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب کفار کہہ رہے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو یہ آیات جو نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آیت نمبر 47 میں یہ چیز فرمائی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور یقیناً ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے نزدیک 1000 برس کی طرح ہے، جیسے تم لوگ گنتی کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اکارڈنگ جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ ہے جو 1000 سال کے عرصے کے اکارڈنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ سارے معاملات طے پا گئے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں جو ہے، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹس جو ہیں
فرشتے وہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آیت نمبر 6، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا، وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، جس نے جو شے بھی بنائی بہت خوبصورت انداز میں بنائی، اور اس نے آغاز کیا انسان کی تخلیق کا گارے سے، پھر اس کی نسل چلائی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے، پھر اس کی نوک پلک درست کی اور پھونکا اس میں اپنی روح سے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، اور بہت کم ہے جو شکر تم لوگ کرتے ہو۔ انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو اس میں لکھا ہوتا ہے گارے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان جتنا جو کوئی بھی انسان ہے تو جو تخلیق ہے وہ سمجھو مٹی سے ہی ہوئی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ انسان جو کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کا اوریجن جو ہے، جو اس کا سورس ہے وہ بھی مٹی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو اللہ پاک نے جو ڈائریکٹ ایک تخلیق کا طریقہ کار بتایا، مٹی سے انسان کی تخلیق ہو گئی، اس کے بعد کی جو طریقہ کار ہے، مطلب جو ایک ہم جس کو سائنٹیفک ہم پروف کیا ہے انسان نے کہ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، تو یہاں پہ اس کی بھی پوری ایک جو تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرما دی گئی ہے کہ کیسے جو ہے وہ ایک بے قدر پانی سے، ٹھیک ہے، اس پانی کو حقیر لفظوں میں ہی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنی جو پیدائش ہے اس کو ضرور یاد رکھے۔ تو اس کے بعد جو ذکر ہے کہ اس کی نوک پلک درست کی، ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ میں ہی اس کا جو تخلیقی ایک پورا سلسلہ چلا، اعضاء کیسے کیسے بنے، ٹھیک ہے، اس میں پھر ہارٹ بیٹ آ گئی، تو یہ ساری چیزیں سورہ المومنون کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 12 سے لے کے 16 تک، پوری جو تخلیق ہے انسان کی اس کی وضاحت یہاں پر بھی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 10، اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں تحلیل ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر ایک نئی خلقت میں ڈالے جائیں گے؟ بلکہ حقیقت میں یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اب یہاں جو دین ہے نا ہمارا، اس میں لاجکس نہیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بے تحاشا لاجیکل جو لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ شکوک میں رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیشہ اسی شک کے بارے میں بار بار بات کی گئی ہے کہ لوگ جو ہے، جتنی بھی انسان ہیں جو بھی انکار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کفار کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی تھا کہ وہ ہمیشہ سے اسی بات میں کوسچن کرتے تھے کہ اب جب ہم لوگ تحلیل ہو جائیں گے، اب جب ہماری ڈیتھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے دوبارہ سے ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو ہمارا کیونکہ زندگی کا جو پورا سرکل ہے وہ اسی فیکٹ کے ارد گرد ہی چلتا رہتا ہے نا، کیونکہ ہمارا ہر ایک عمل جو ہے، ہر ایک عمل ہمارے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس کی جواب دہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پہ جو بھی کام کریں احتساب کرنا ہے۔ اگر تو ہمیں آخرت کے دن کا اندازہ نہ ہو اور ہم اس پہ یقین نہ کریں تو کیا ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں؟ تو انسان کی جو زندگی ہے، اگر آخرت کی ایک جو آخرت کے اور تقدیر کے معاملات اس میں سے نکال دیے جائیں تو وہ ایک بالکل اس کی جانوروں والی زندگی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی کرے، ٹھیک ہے، اسے کوئی نہیں پوچھے گا، اس نے کسی کو جواب دہی نہیں کرنی۔ تو جو لوگ حقیقت میں منکر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ ملاقات کرنے کے منکر ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو فیس ہی نہیں کرنا، تو ان کا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، باقی مومن کا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 11، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے، اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار، اب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، تو ایک بار ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سب سے بھر کے رہوں گا، تو اب چکھو آگ کا مزہ، اس لیے کہ تم آج کے دن کی ملاقات کو بلائے رکھا تم نے، اب ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، بس تم چکھو ہمیشگی کا عذاب اپنے ان کرتوتوں کے سبب جو تم کرتے رہے ہو۔ اب یہ جو آیات ہے اس میں آخرت کا ایک سین جو ہے وہ ہم ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیتے ہیں، لائک ہم کبھی اس طرح سے ہوتا ہے، دنیا کی جو زندگی ہے اس میں اتنے مگن ہوتے ہیں، خوش ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن اچانک آزمائش کا ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ ہمیں ساری ہی چیزوں کی جو بے قدری ہے، اس دنیا کی جو انسرٹینٹی ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے ایک پل میں، ٹھیک ہے، تو ہم فوراً سے ہی اس لمحے کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ ہمیں اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے یا ہمیں آخرت کا احتساب نظر آ رہا ہوتا ہے، عدالت کا ایک ٹائم نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں کے سامنے کہ اب جو ہے وقت تو بہت قریب ہے اور ہمیں جواب
جواب دہی کرنی ہے. تو جو جواب دہی کا احساس ہے وہ ہمیں فوراً سے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں معاف کر دیں، جو کچھ بھی ہو گیا ہم سے، ہمیں اس ٹائم ہمیں معافی چاہیے، لیکن آنے والی زندگی میں بہت اچھی گزاروں گی. ایسا ہمارے ساتھ بہت بار ہوتا ہے کیونکہ انسان تکلیفوں سے گھبرا اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہوگی نا کہ روز محشر کا جو منظر ہے اپنی آنکھوں سے انسان دیکھے، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی پتہ چلے کہ اب رزلٹ کیا آئے گا، اب ہمارے ساتھ ہوگا کیا. ٹھیک ہے، جو نیک عمل کرنے والا ہوگا وہ بھی obviously ہمیں اپنے اعمال پہ بھی اتنا زیادہ ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، تو انسان کو خود اس چیز کا بہت اچھے سے آئیڈیا ہوتا ہے. تو جہنم جو ہے وہ کفار کے لیے بنائی گئی ہے. اب کفار ہوتے کون ہیں؟ جو بھی انکار کرنے والا ہوگا وہ کافر کرنے والا ہوگا، جو بھی باغی ہوگا، بغاوت کرنے والا ہوگا، راہ حق پہ نہیں چلنے والا ہوگا. تو جہنم کے بارے میں یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، چاہے وہ جن ہوں چاہے وہ انسان ہوں. ٹھیک ہے، تو آج کے دن کی اگر کوئی ملاقات کو بھلائے گا روز محشر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا گیا، جو آج کے دن کی ملاقات کو بلائے رکھا جس نے، تو پھر اس کے لیے یہی مزہ ہے جو اس کو چکھنا ہی پڑے گا. سورہ مومنون میں بھی ایسے ہی جو ہے اللہ پاک نے سبجیکٹ بیان کیا ہے آیت نمبر 108 میں کہ اب تم ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. ٹھیک ہے، اب ساری اپنی زندگی میں لوگوں نے جو کافر تھے وہ اللہ سے بیزاری والی ایک اسٹریٹجی پہ چلتے رہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی یہ والا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 15 سے سٹارٹ ہوگا، 22 آیت تک کی جو آیات ہیں 15 سے 22 تک کی وہ اس رکوع میں شامل ہیں. ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت میں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب ان آیات میں دیکھیں کہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے جو ایک طریقہ کار ہے وہ بیان ہو گیا. ٹھیک ہے، کون سے لوگ ہیں؟ اب جو نیند ہے یہ سبھی کو بہت پیاری ہوتی ہے، خاص طور پر جو رات کی نیند ہوتی ہے بہت سکون اور اطمینان سے انسان سو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو قرب پانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو نیند ہے وہ قربان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کر دی جائے تو اللہ کا قرب جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں کیسے آتا ہے؟ اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے. اور پھر یہ دیکھیں ایک طرف جو دوسری طرف کے جو لوگ ہیں ان کے لیے نیند زیادہ پیاری ہو جاتی ہے اور وہ ساری ساری رات سوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کو غفلت کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو اللہ کو پکارنے والا جو انسان ہوگا تو اللہ کی رحمت کا وہ پر امید رہے گا. ٹھیک ہے، اور اسے خوف بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ دونوں ہی چیزیں، خوف بھی اور امید ہی، یہ دونوں ہی انسان کو مجبور کرتی ہیں چیزیں کہ ہم اللہ سے اپنا جو رابطہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں، اور یہی ایک طریقہ کار ہے. اب یہ ساری ساری راتوں کا جو ایک معاملہ ہے اس کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے، آپ نے کچھ پہر آپ نے سونا ہے، جس کو ہم سورہ مزمل میں زیادہ بہت اچھے سے پڑھیں گے، سورہ مدثر میں بھی. ٹھیک ہے، ایک ڈیٹیل بتا دی گئی ہے کہ کس طریقے سے تہجد کے لیے بھی اگر کچھ ٹائم سو جانا ہے، کچھ ٹائم اٹھ جانا ہے، تو یہ ایک کیونکہ انسان کی نیڈ بھی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے. آیت نمبر 17 ہے، تو کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے اعمال کے بدلے کے طور پہ. یہ جنت کی جو ایک آیات آتی ہیں تو انسان فوراً اپنے دل میں ایک دعا کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نعمتوں سے ضرور نوازے. تو جو آج کا جو دن ہے نا، یہ مشکل اگر کوئی گزار لیتا ہے، بار بار اسی چیز کے لیے اللہ پاک نے امپورٹنس بتائی ہے جنت کی کہ آج کا ٹائم جو ہے وہ گزار لو، مشکل ہے تو بھی گزارو. ٹھیک ہے، رزلٹ اچھا ہی ملے گا. لیکن اب ہم لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ ہم آج پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، ہمیں آج بھی اچھا چاہیے، ہمیں کل بھی اچھا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کلیئرلی ہمیں کنوے کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بہت زیادہ تیار کر رکھا ہے، اور جو اچھا لگ رہا ہے اس ٹائم آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ عیش و آرام، یہ ساری چیزیں اس سے بہت بہتر ہے آنے والا کل. لیکن یہ ہے کہ ایک توکل اور یقین والی کیفیت ہے وہ انسان میں کبھی پیدا نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیں دنیا سے محبت پہ یہ چیز مجبور کر دیتی ہے. ترمذی کی حدیث ہے 3197
اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا گمان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیات پڑھ لو، بس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ ان اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، تو بھلا کوئی مومن ہے کیا؟ تو بھلا جو کوئی مومن ہے کیا وہ اس کی مانند ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ وہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے باغات ہیں ٹھکانے کے طور پر، ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی وہ اسے نکلنا چاہیں گے تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب مزہ اس آگ کے عذاب کا جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جیسے ہی جنت کا تذکرہ ہوگا، قرآن کریم کا اسلوب ہے، فوراً ہی جہنم کا بھی ذکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ جہاں جہنم کی ایک وعید آ رہی ہوگی، وہاں ساتھ میں مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہوگی جنت کے لیے۔ تو اب ان باغات کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا کہ کیسے انسان کے جو اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، انسان کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ابتدائی مہمان نوازی میں تبدیل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ضیافت جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے جنت میں جو جنت والے ہوں گے ان کو کیسے آسائشیں دی جائیں گی، کیسے انہیں سرو کیا جائے گا وہاں پر، وہ ساری چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا جا رہا ہے اور ہم لازماً مزہ چکھائیں گے انہیں چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ لوگ پلٹ آئیں۔ اب یہاں پہ اس کی ہم جو تفسیر ہے وہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 جو ہم نے پڑھی، اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ اللہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا تاکہ وہ لوٹ آئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو دنیا میں لوگوں کے کرتوت ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے جاتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو لوگ جو ہے تاکہ الرٹ ہو جائیں۔ اب وہ اگر جتنی بھی غفلت میں دنیا پرستی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑے تھوڑا نوک نوک ہوگا اللہ کی طرف سے، اور پھر انسان بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے غفلت سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ الانعام میں بھی ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، اور ہم نے بھیجا دوسری امتوں کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل رسولوں کو، پھر ہم نے انہیں پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ اور سورہ اعراف میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے انہیں پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں اور تکلیفوں سے، تاکہ وہ گڑبڑائیں اور ان میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک حجت ہے، پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیز بتائی جاتی ہے، نوک کیا جاتا ہے، لوگوں کو جگانے کی کوشش کی جاتی ہے، توبہ کا بھی ٹائم ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں اس پہ بھی آنکھیں کھولتا تو پھر وہ عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھے گا اور اس کو سختی اور تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا جا رہا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی مگر پھر بھی اس نے اعراض کیا، یقیناً ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ آگے رکوع شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 23 سے لے کے 30 تک کی آیات اس پہ شامل ہیں۔ اس میں جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے ہم نے آیت نمبر 23 میں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی، تو آپ کسی شک میں نہ رہیے اس کی ملاقات سے، اور اس کو ہم نے بنا دیا تھا رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات جو ہے اللہ پاک نے وہ بھیجی تھی الہامی کتاب کے طور پہ۔ اب یہاں پہ جو ایک سلسلہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس آیت میں، تو یہاں پہ اگر تفسیر جو دیکھی جائے کچھ مفسرین کے اکارڈنگ، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب نمازیں بھی فرض کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور اس کی یہ ہم نے احادیث کے ساتھ پوری ڈیٹیل کیونکہ دیکھ لی ہے پہلے ہی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ ساری چیز جو ہے دوبارہ سے شیئر نہیں کی جائے گی۔ اور پھر جو تورات کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، تو تورات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی تھی۔ آیت نمبر 24 ہے، اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی۔ ابھی بنی اسرائیل کے بھی جو ائمہ تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے حفاظ تھے تورات کی تعلیمات کے لیے، وہ پورا پراپر جو تھے جس طرح کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی سے ہی وہ ساری چیزیں لوگوں تک بھی پہنچاتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے اور ساتھ میں صبر بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ان کی اس اسپیشلٹی کو جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے صبر کیسے کیا
کہ وہ بھی چاہتے تو وہ دنیا کی آسائش جس طرح باقی لوگوں نے آپٹ کیا، وہ بھی چاہتے تو وہ بھی یہ ساری آپشنز کو آپٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے جو صبر ہے نا، وہ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے جو ضرور ان کو کرنا پڑتا ہے دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو۔ ریزن کیا ہے کہ جب بھی آپ کبھی اپنے ایون گھر میں بھی جیسے ہی آپ اچھائی کا حکم دینے لگیں گے، برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، صحیح غلط کی پہچان کروانے کی کوشش کریں گے، تو گھر والے بھی نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، کبھی گالیاں دیں گے آپ کو، برا بھلا کہیں گے، اور پھر اگر دوسرے لوگوں کی بات ہو تو یا ہم بالکل ہی تاریخ میں دیکھ لیں کیسی کیسی جسمانی اذیتوں سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا مسلمانوں کو، ہر طرح کے نقصان، انہوں نے اپنے گھر بھی چھوڑے، ہجرتیں کی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک آسان کام نہیں ہے، یعنی کہ جو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے صبر، صبر سے کام لینے کے لیے، اس لیے ہر بار جو ہے یہ چیز بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک تعریف والا ایک ایلیمنٹ جو ہے بنی اسرائیل کے جو آئمہ ہیں ان کے لیے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا جو رول ہے وہ پلے کیا، اور پھر اس کے بعد یہاں بتایا وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، ٹھیک ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام تھے آیات کی صورت میں وہ اس پہ صبر بھی کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں پختہ یقین بھی تھا اس چیز کا۔ آیت نمبر 25، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان چیزوں میں جن پر یہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا اس بات نے انہیں ہدایت نہ دی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے مساکن میں یہ گھومتے پھرتے ہیں، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اب یہاں پہ نا ان ساری بستیوں کے بارے میں جو جو قومیں تباہ و برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا، اور پھر کہ یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ان کھنڈرات کو دیکھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، بستیوں کو دیکھ چکے ہوں گے۔ اور پھر ایک اور چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ جو قوم لوط تھی نا، اس کا جو بستیوں کی جو مطلب نشاندہی کی جاتی ہے، اس پہ پانی جو ہے وہ اپنا مطلب سمندر جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمندر جو ہے وہ اپنی جگہ بنا کے اس کے اوپر سمندر ہے، تو نیچے جو ہے یعنی کہ نیچے کی جو بستیاں ہیں اس کے آثار جو ہے ابھی بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے، اور شاید اسی مناسبت سے یہ جو علاقہ ہے، یہ جو سی ہے نا، اس کو ڈیڈ سی بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے قوم کی جو کھنڈرات تھے اس کے اوپر جو ہے پانی نے اپنی جگہ لے لی، اور سمندر کی ایک جو سمندر ہے وہ اختیار کر گیا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 27 کی طرف چلتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں بے آب و گیا زمین کی طرف، پھر ہم اسے کھیتی اگاتے ہیں جس سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور یہ خود بھی، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اب یہ والی جو آیت ہے یہ ہم پہلے اس کی بہت اچھے سے ڈیٹیل دیکھی کہ بالکل کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، ایک زمین ہے، بنجر ہے، اللہ نے حکم دیا، بادل اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، ہواؤں کو اشارہ ہوا، ہواؤں کو اجازت ملی کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان بادلوں کو لے جانا ہے اس بنجر زمین کی طرف، اور بادلوں کی بھی پوری ہم نے دیکھی ہے کیسے بادل جو ہے اللہ پاک نے تخلیق کیے پانی سے، ٹھیک ہے، بخارات سے، تو یہ بہت بڑا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد پورا ایک سائیکل چلتا ہے، کیسے کھیتی اگتی ہے، کیسے انسان اور جانور جو ہے وہ اس سے کنزیوم کرتے ہیں چیزیں۔ آیت نمبر 28 ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو۔ یہ وہی والا چیلنج ہے جو ہمیشہ سے جو انکار کرنے والی قومیں ہیں وہ کرتی آئیں کہ مطلب اگر سچے ہو تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا، اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ آیت نمبر 29، اے نبی آپ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان لانا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی انہیں اس وقت کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض فرمائیں اور انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہی ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کنوے کر دیا گیا کہ ان لوگوں کو جو ہے حجت قائم کرنا، پیغام پہنچانا، یہ آپ کا فریضہ ہے، اس کے بعد آپ انتظار کریں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ بھی انتظار کریں، کیونکہ جب فیصلے کا وقت آئے گا، آخرت کا جو ایک میزان ہوگا، ٹھیک ہے، میزان جب قائم کیا جائے گا تو پھر اس ٹائم یہ چیز کسی کو بھی کفایت نہیں کرے گی کہ اس ٹائم اگر کوئی توبہ کر لے، اس ٹائم اگر وہ کہے کہ میں نے اب ریئلائز کر لیا اور اب مجھے مہلت کا ٹائم ملے، تو یہ وہ ٹائم ہوگا نہیں۔ سورہ سجدہ ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ ہماری نیکسٹ سورہ ہے سورہ الاحزاب۔
سورہ الاحزاب جو ہے یہ مدنی سورہ ہے. سورہ نور کا جس طرح سے طریقہ کار تھا، اسلوب تھا، بالکل ویسا ہی یہاں پہ بھی طریقہ کار ہے، احکام ہے اس میں، اور ان دونوں سورہ کو جوڑے کا ان کو تعلق جو ہے وہ دیا گیا ہے. دونوں ہی مدنی سورہ ہے. سورہ الاحزاب میں 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں. اس میں ہمیں غزوہ خندق کا ذکر جو ہے وہ ملے گا. اسی مناسبت سے اس سورہ کا یہ نام بھی رکھا گیا. ٹھیک ہے، بن قریظہ کا جو غزوہ ہے اس کا بھی ذکر ملے گا. پھر حجاب کا حکم ہے. ٹھیک ہے، سورہ نور میں تو ڈیٹیل ملتی ہے، جو ابتدائی احکام ہیں وہ سورہ الاحزاب میں ہیں کہ کس طرح سے عورت کا جو پردہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس پردے سے پہلے جو ہے، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ بالکل جو ہے ان کے گھر کا جو ماحول ہوتا وہ بھی تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے تھا، ان کے آنے جانے کا ایک طریقہ بھی ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب ابتدائی جو احکام آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے انہوں نے جس طرح سے بیٹھک ہوتی ہے وہ گھر سے الگ یا کوئی پارٹیشن کر لی. ٹھیک ہے، کوئی بھی پردہ کچھ ایسا انتظام کر لیا کہ جس طرح پہلے لوگ نامحرم بھی ہوتے تو وہ گھر میں کھلے عام آتے جاتے رہتے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ایک پارٹیشن بنا دی گئی کہ جو محرم گھر ہوگا گھر کے اندر والے حصے میں صرف وہی آئے گا، جبکہ جو نامحرم ہوگا وہ بیٹھک کا جو جسے ہم حصہ ہم آج کل بیٹھک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہ وہ گھر کا جو ایسا حصہ جو گھر کے اندر تو ہوتا لیکن وہ ایک اس میں ریسٹرکشن ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ نامحرم جو ہے وہ اندر ٹھہر سکتے لیکن اندر نہیں آ سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے متعلق جو ہے وہ بھی یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں. کچھ معاملات، زہار کا ایک طریقہ کار تھا جو زمانہ جاہلیت میں فالو کیا جاتا تھا، اس کے متعلق اس میں جو ہے ڈیٹیل موجود ہے. پھر اس کے بعد وراثت کے کچھ حقوق کا بھی ذکر آتا ہے. سورہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک جو ہے پہلا رکوع ہے. اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافرین و منافقین کی باتیں نہ مانیے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی والے انداز میں جو ہے ہدایت بھی کی جا رہی ہے کہ کسی کافروں اور منافقوں کو اگر وہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کو اگنور کرنا ہے. آیت نمبر 2، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کیجئے اس ہدایت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی جانب سے. یقیناً اللہ ان تمام باتوں سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے. اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے. یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. لہٰذا انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کی نسبت سے، یہ زیادہ مبنی پر بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک. اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، اور اس معاملے میں تم سے جو بھی خطا ہوئی ہے اس پر تم سے مواخذہ نہیں، لیکن تم لوگ جو کچھ اپنے دلوں کے ارادے سے کرو گے اس کا ضرور احتساب ہوگا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے آیات ہیں جس میں پوری ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دیا گیا. پہلے تو توکل کی بات ہوئی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی عام اسائنمنٹ تو تھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ بہت ہی محبت سے اور ایک جو جس طرح کہتے ہیں کہ شفقت سے تسلی بھی دی جاتی، اور توکل کرنے کا ایک پورا جو ہے وہ بتایا جاتا کہ یہ کافی ہو جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. اب یہاں پہ زہار کے جو معاملات ہیں، اس طرح ہوتا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت تھا عرب میں، کوئی بھی انسان جس طرح میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا، مطلب یہ ایک پیٹرن چلا آ رہا تھا ان کا، ایک طریقہ کار تھا کہ اپنی بیوی سے کوئی ناراض ہوتا اس سے تو ناراضگی میں وہ کہتا کہ اب تم مجھ پہ حرام ہو گئی ہو. ٹھیک ہے، اب وہ کیا، وہ اپنی بہن یا ماں سے اس کو تشبیہ دے دیتا یا اس کے کسی عضو سے تشبیہ دیتا کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پہ حرام ہے تو تم بھی مجھ پہ حرام ہو. ٹھیک ہے، ایسا کہنے سے یہ جو ہے اس کو طلاق کنسیڈر کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے کہ یہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس انسان پر حرام ہو جاتی.
ٹھیک ہے، اس کے ایک بار اس طرح سے کہہ دینے سے ہی۔ تو یہاں یہ جو آیات ہیں اس کی پوری ایک جو ہے تفصیل بیان کرتی ہیں، اور آگے چل کے انشاءاللہ ہم سورہ مجادلہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 1 سے 4 ابھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ، اس میں اس چیز کی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس کو مزید ڈیٹیل سے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آنے والی آیات میں، لیکن یہی ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے یہاں پہ انکار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ایسے کہنے سے، ٹھیک ہے، جن بیویوں سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، ایسا کہنے سے کوئی ماں بن نہیں جاتی ہے، کیونکہ بایولوجیکل اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی ماں ہوتی ہے نا، ایک ہی باپ ہوتا ہے، اور پورا ایک پیٹرن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ بنایا گیا۔ تو یہاں پہ جو ایک مثال دی گئی ہے کہ کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ایک رب کیج اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، پسلیوں کی ایک پوری ایک کیوٹی ہے، ایک سائڈ پہ اللہ نے دل رکھا ہے جبکہ دوسری سائڈ پہ دل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سینے میں دو دل تو نہیں ہو سکتے نا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ مثال دے دی گئی کہ کوئی شخص کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی ہیں، صرف جو ماں ہے وہ جنم دینے والی ماں ہے، اور جو باپ ہے وہ بھی صرف جس نے جنم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ہی ماں اور باپ ہو سکتے ہیں۔ کوئی اگر کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ میری ماں ہے، تو منہ بولے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز بیان کی گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں پہ کلیئر کر دی ہے، جس طرح سے کوئی اگر اڈاپٹ کرتا ہے، جیسے کہ اب جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پالا، تو جس طرح سے باقی جو لوگ تھے تو وہ ان کو زید بن محمد کہنے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ جب جیسے یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ چیز کلیئر کر دی گئی کہ ان کو جو ہے لوگوں کو ان کے بچوں کو ان کے باپ کی طرف ہی نسبت کرنی ہے، باپ کا نام کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو یہاں جو آج کل جس طرح اڈاپٹ کر لیتا ہے انسان کبھی کسی بچے کو، تو یہ چیز بہت اچھے سے کلیئر ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی 3509 میں یہ چیز ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا، اب جو اڈاپٹ کرنا ہے، کسی کو پالنا، کسی کی کفالت کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت سے یہ چیز پرووڈ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں انسان جو بھی یہ والا جو اڈاپشن کر رہا ہے، وہ سارا دین کی جو ایک باؤنڈری ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ کیسے باہر نہیں جاتا؟ کیونکہ زیادہ تر جو ہے اس طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا بچہ گود لے لیا تو پھر وہ کیا کرے گا، اپنی ولدیت اس میں لکھوا لے گا، مطلب پیپرز میں پیرنٹیج چینج ہو گئی، ٹھیک ہے، پیرنٹس کا نام تبدیل ہو گیا، عورت ماں بن گئی، ٹھیک ہے، اور جو جس نے پالا ہے میل وہ باپ بن گیا۔ تو یہ چیز اسلام میں یہ چیز حرام ہے۔ اب اس کے پیچھے ان کی جو بھی ریزن ہے، جو بھی یہ چیز یہ لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہمارے بچہ جو ہے جس کو ہم اس وقت کفالت کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس کو جائیداد میں حصہ نہ ملے، ٹھیک ہے، یہ بڑا ہو تو اس کو پتہ چلے کہ ہم اس کے والدین نہیں ہیں، تو اس کو سائیکولوجیکل ایشوز نہ ہو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بے معنی ہیں، یہ چیزیں وقت نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ ہماری طرف سے دین کا جو حکم ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو ان کو اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، جو چیز آپ سے ہو گئی، یعنی کہ ایسا کوئی خطا ہو گئی، تو اس سے کیونکہ انسان کی نیت ویسی نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نیت کے اکارڈنگ پکڑ بھی ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جس طرح مہاجرین والے اور انصار والے معاملات تھے، یا پھر جس طرح پاکستان بننے سے پہلے کے کچھ حالات تھے، کچھ بچے الگ ہو گئے، کسی نے کسی کو پال لیا، ٹھیک ہے، پالنے تک جو ہے وہ سنت پہ عمل ہو گیا، انسانیت کی ایک طریقہ کار ہے، اس کو انسان نے انسانیت کی جو جسے کہتے ہیں کہ خدمت کی۔ لیکن آگے جو ہے جس طرح سے پیپرز میں نیم چینج کرانا اور یہ ساری چیزیں، یہاں پہ یہ چیز بڑے اچھے سے کلیئر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کے ارادے سے ساری چیزوں کا جو ہے احتساب کرتا ہے، اور انسان کو اللہ بخش بھی دیتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ واقعہ، یہ آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو زید بن حارثہ کہا گیا، ٹھیک ہے، جب بھی یہ چیز کلیئر ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ اگلی جو آیات ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، بے شک۔ تو بخاری کی ایک حدیث ہے 2399، اس میں بھی یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ، اس کے اولاد اور اسے سب تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ساتھ میں جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تذکرہ ہے، اس کے ساتھ ہی امہات المومنین کی بھی جو ہے وہ بات آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں،
سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہتے ہو۔ اب یہ جو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ والد جیسی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، والد کی نہیں، والد جیسی، یعنی کہ جو بھی ایک اسوہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد امہات المومنین ہیں، تو اب جو کوئی بھی خاتون ہے وہ جو پیٹرن فالو کرے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پورا ایک جو طریقہ کار ہے وہ سامنے ہمارے رکھ دیا ایز اے رول ماڈل کہ آپ نے یہ طریقہ کار جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ تو اب جو امہات المومنین ہے، کیونکہ اب جو خواتین کے جو معاملات ہیں وہ سارے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ اب ہر انسان سمجھتا ہے کہ کچھ جو معاملات ہیں خواتین کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میل سے، تو وہاں پہ ہم نے اس وقت کس کو بنانا ہے؟ امہات المومنین کو بنانا ہے۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے یہ سب باتیں پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح سے قرآن کریم میں ایک سورہ میں ایک چیز بتائی جاتی ہے، تھوڑے مطلب ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتائی جاتی، کسی اور سورہ میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مفسرین کے اکارڈنگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب باتیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی اللہ پاک نے تورات میں یا جیسے انجیل تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ سارے جو احکامات ہیں یہ پہلے بھی بھیجے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آیت نمبر 7 ہے، اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم سے بھی، اور ان سب سے ہم نے بڑا گاڑھا قول و قرار لیا تھا۔ اب یہ جو قول و قرار ہے یہ عالم ارواح میں جو لیا گیا تھا، جس کو ہم عہد الست کے نام سے بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں بہت ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام انسانوں سے، تمام انسانوں کی ارواح سے یہ عہد لیا گیا تھا بندگی کا، ٹھیک ہے، صرف انبیاء سے نہیں لیا گیا۔ اب یہاں پہ جو نام مینشن کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اضافی طور پر یہ عہد جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب جتنے بھی یہاں پہ ہم نے ابھی نام پڑھے یہ سارے جو نام ہیں ان کے یہاں پہ موجود ہیں، تو تاکہ اللہ پوچھ لے سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ اب یہ جو لیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بندگی کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی جو ہے جو انسان جھٹلانے والا ہے اس کے لیے دوزخ کا جو ایک معاملہ ہے، جہنم کا، وہ بھی یہاں پہ بتا دیا گیا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 20 تک، یہ ہے، اس میں ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے غزوہ احزاب کا جو ذکر ہے کہ 5 ہجری میں جو ہے یہ غزوہ جب ہوا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب طریقہ یہ تھا کہ جو یہودی قبائل تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ مدینہ میں کچھ جو قبائل تھے ہم جانتے ہیں، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس کو کہ نکال دیے گئے تھے کچھ لوگ، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ عہد جو ہے وہ کیا گیا تھا کہ اگر تو یہ لوگ ہمارے معاملات کے اکارڈنگ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں تو یہ ساتھ رہ سکتے ہیں، عہد شکنی والے جو لوگ ہوں گے وہ مدینہ سے نکال دیے جائیں گے۔ اب جن لوگوں نے عہد شکنی کی، جیسے کہ بنو نذیر تھا ایک پورا قبیلہ، انہیں نکالا گیا 4 ہجری میں۔ اب یہ جب یہاں سے نکل تو گئے، لیکن اب کیا ہے کہ دل میں ان کے ایک وہ جو بغاوت والی جو آگ ہے وہ جل رہی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسا کریں کہ ہم حملہ کر دیں مسلمانوں پہ، مسلمان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، نیست و نابود ہو جائیں، تاکہ ہم واپس اپنے شہر مدینہ میں جا کے آباد ہو سکیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، خود تو تعداد میں اتنے نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی مسلمانوں کے جو مخالفین تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنا پوری ایک ٹیم بنا لی۔ انہوں نے یہاں پہ ابو عامر جو تھے، وہ بھی ایک راہب تھے، صحیح، اور ان کو اکٹھا کیا، پھر جو مکہ کے جو وہ تھے مخالفین تھے ان کو اکٹھا کیا، اور جتنے بھی قبائل تھے ان سب کو اکٹھا کیا تاکہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کریں، اور اس کے بعد ہم کیا کریں کہ مدینہ پہ ہم حملہ کریں، اور پھر انہیں مسلمانوں کو تاکہ شکست سے دو چار کرنا پڑے۔ اب جو مسلمانوں جو مدینہ میں جتنے لوگ مسلمان آباد تھے وہ 3,000 کے قریب ہی تھے، اور پھر یہ 3,000 بھی صرف جو اہل ایمان تھے وہ نہیں تھے بلکہ منافقین بھی ان میں شامل تھے۔ آپ لوگ اس کو بھی بہت ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ منافقین کیا کرتے، شو کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن اندر اندر سے وہ کوئی نہ کوئی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جس طرح یہ جو بنو قریظہ تھے یہ لوگ بھی ابھی مدینہ میں ہی موجود تھے،
تو اندر اندر یہ بھی اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے، خبریں پہنچانا، اور پھر مطلب غدار تھے یہ لوگ بھی۔ اور پھر آگے جو ہے جب یہ ساری اطلاعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی کہ اس طرح سے لشکر کی تیاری ہو رہی ہے اور جنگ کا ایک سامنا کرنا پڑے گا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے سب نے آپس میں مل بیٹھ کے مشورہ کیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے، کیونکہ وہ ایران سے تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم جو جو علاقے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ کے مطلب سارا ایک محل وقوع کا اندازہ لگایا کہ جو مشرق اور مغرب میں جو چٹانیں ہیں اس کے اوپر تو یہ جو چڑھائی ہے وہ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے پاؤں پھسل سکتے ہیں، اونٹ میں ہیں وہ بھی، ایسے لاوے والی جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ پھسلنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک علاقہ ان کی طرف سے، ان کے خیال میں یہ ایک سیف علاقہ ہے، مطلب یہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بنو قریظہ کی جہاں پہ جو آباد کاری تھی، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی علاقہ جو ہے محفوظ ہے، اور اسی طریقے سے ایک شمال مغربی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ان کو جو ہے خطرہ تھا کہ یہاں پہ آج آ سکتے ہیں، کوئی بھی لشکر آ سکتا ہے اور چڑھائی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے سارا جو ایک محل وقوع کا اندازہ کرنے کے بعد ایک خندق کھودنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی خندق ہوگی، اور اگر کوئی بہت تیزی سے کوئی جس طرح سے گھڑ سوار وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خندق کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ان کو اس سے فائدہ ہو جائے گا، اور کوئی بھی اگر جنگ ہوتی ہے تو آسانی سے ہم اس سے نبٹ سکتے ہیں۔ اب 6 دن میں انہوں نے خندق مل کے تیار کی، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ صرف یہی معاملات نہیں تھے کہ ایک جنگ جو ہے وہ کرنی ہوگی، بلکہ جنگ کے دوران اب جس طرح سے یہ اپنا سارا پلاننگ کر رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کا بھی سامنا کرنا تھا کہ منافقین بھی درمیان میں ہی تھے، ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ آسین کے سانپ ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ماحول بھی سازگار نہیں تھا، بہت زیادہ سردی تھی، بھوک کا زمانہ تھا، قحط والا جسے کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک آزمائش نہیں تھی بلکہ بہت ساری آزمائش تھی۔ اور یہ آزمائشیں بھی ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ کون جو ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے، کون استقامت دکھاتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو باقی لوگ ہیں جو اہل ایمان نہیں ہوں گے، obviously وہ اس سے کوئی نہ کوئی چور راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے پازیٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیدا کر دی کہ حضرت نعیم بن مسعود، اب یہ جو تھے انہوں نے یہ بنو غطفان کی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب وہ آئے مدینہ میں اور انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی اس چیز کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی طرف سے یہ اسائنمنٹ قبول کرتا ہوں کہ میں یہ جو دو جو قبائل ہیں نا، جو بنو قریظہ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں، اور پھر یہ حملہ آور جو قبائل ہیں، ٹھیک ہے، ان میں یہ، کیونکہ اندر 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 سے یہ لوگ ان کی سائڈ پہ تھے کہ آپ جب باہر سے حملہ کرو گے تو ہم اندر سے آپ کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے بیچ میں جو ہے تھوڑا سا بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ دونوں سائڈز پہ ہی جا کے مطلب اپنا جو ہے اسائنمنٹ کی، کیسے کہ حملہ آور قبائل کے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ جو بنو قریظہ ہے نا وہ آپ لوگوں سے مخلص نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو کوئی ایک مطلب 1% 2% اس بات کا چانس تو ہے نا کہ مسلمان جیت جائیں، ٹھیک ہے، تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نا کچھ آدمی اپنے یرغمال کے طور پر بھیج دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس طرح سے انہوں نے مطلب ایک وہ کیا، ایک رول پلے کیا، اور اس کے بعد جو ہے بنو قریظہ کے پاس آئے، ان کے پاس بھی اسی طرح سے معاملات بتائے کہ آپ کا جو ایک معاملہ ہے، مطلب جو آپ نے بطور ضمانت کچھ لوگ مانگے ہیں، ٹھیک ہے، یہ معاملہ رد کر دیا گیا، یعنی ایک جو بد اعتمادی والی جو فضا تھی وہ پیدا کی، تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی منصوبہ بندی میں تھوڑے سے مطلب اسٹرانگ نہ رہیں، کمزور ہو جائیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو بنو قریظہ تھے انہوں نے کیونکہ عدم تعاون کیا، تو جو حملہ آور لشکر تھا وہ تھوڑے سے ان کی جو اسٹرینتھ تھی اس میں کمی آ گئی، اور پھر دوسری طرف یہ بھی تھا کہ جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ سردی تھی یا موسم کی جو بھی شدت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے یہاں پہ معجزاتی طور پر
کچھ اس طرح سے ایک تیز سی آندھی آئی، کیونکہ یہ لوگ محاصرہ تو کر چکے تھے نا کیمپس کی صورت میں، پوری تیاری کے ساتھ آئے، اور پھر جیسے ہی آندھی آئی تو خیمے بھی اکھڑ گئے، ان کے کھانے پینے کا سامان بھی سارا جو ہے وہ بھی، اور جو ان کے جانور تھے سب، مطلب ایک دہشت سی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیونکہ اس قدر تیز تھا، یہ ساری چیزیں جن کا جو آزمائش کا یہ جو عالم تھا، تو ان کی ہمتیں جواب دے دیں، اور سارے جو قبائل تھے یہ سارے واپس جانے لگے۔ تقریباً 25 دن تک یہ سارا جو محاصرہ تھا، 25 دن تک یہ جاری رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی دی یہ مسلمانوں کے ہی نصیب میں آئی۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جس طرح سے کہتے ہیں کھرے اور کھوٹے کی جو پہچان تھی وہ کروا دی، ٹھیک ہے، یعنی کہ سچے جو اہل ایمان تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے، منافقین بھی یہاں پہ سامنے آ گئے۔ تو اب مزید جو آیات آئیں گی اس میں ہم مزید اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ سے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 9 ہے، اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم لوگوں پر ہوا جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، تو ہم نے بھی ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تم نے نہیں دیکھے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ بہت سے لشکر، مطلب وہی والی جو چیز ابھی ہم نے دیکھی کہ جتنے بھی منافقین تھے، جتنے بھی کفار تھے، جو مکہ کے جو قریش تھے، ٹھیک ہے، جتنے بھی اسلام دشمن تھے، وہ سارے جو ہے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہم نے ایسی انہوں نے ایک لشکر بنایا کہ جس سے ناکامی وہ خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ بخاری کی حدیث ہے 3205، اس میں یہ ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے کہ کیسے ایک آندھی بھیجی اور ساتھ میں ایسے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پہ آندھی تو بھیجی ہی بھیجی، اس کے علاوہ کیونکہ ان لوگوں کی مین پاور تو بہت کم تھی، تو اللہ نے فرشتوں کے لشکر بھی بھیج دیے۔ اب جب فرشتوں کے جب لشکر آئے ہوں گے تو obviously ان پہ مزید ہیبت طاری ہو گئی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنا محاصرہ توڑنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے، اور یہ لوگ واپس جانے پہ بھی مجبور ہو گئے ہوں گے۔ اب یہاں پہ بہت سارے اور بھی واقعات جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک مطلب جو چھوٹے چھوٹے جس طرح سے کہتے ہیں کہ انڈیویجول طور پہ کچھ ایسے جو ہے وہ ہوئے تھے معاملات کے، لڑائی جھگڑے والے، تو حضرت علی کے سامنے بھی ایک انسان تھا جو کہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ پہلوان تھا۔ حضرت علی کے سامنے آیا اور اس نے یہ دعوت دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آؤ لڑو مجھ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں تمہیں 3 آپشنز دیتا ہوں کہ اپنی 3 خواہشات کا اظہار کرو۔ پہلی خواہش انہوں نے بتائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری پہلی خواہش ہے کہ تم ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ وہ جو پہلوان تھا اس نے یہاں پہ انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی نے دوسری خواہش کا اظہار کیا کہ تم واپس چلے جاؤ جنگ سے، اس نے کہا یہ بھی پاسبل نہیں ہے، میں جنگ سے واپس نہیں آؤں گا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ پھر مجھ سے مقابلہ کرو، اور پھر اس نے اس پہ بھی مطلب مذاق اڑایا، کہکا لگایا کہ میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، اور ایک ہی وقت یہ مطلب اتنا مشہور تھا کہ 90 سال کی عمر میں بھی وہ 1000 جنگجوؤں کے برابر ہی سمجھا جاتا تھا، وہ اتنا اسٹرانگ انسان تھا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان کے بیچ میں جو بھی لڑائی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جہنم واصل کیا۔ اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے مقابلے ہوئے انڈیویجولی، لیکن یہ جو ہے معاملہ جو ہے طول نہیں پکڑا، اور یہاں پہ ختم ہو گئے تھے یہ سارے معاملات۔ آیت نمبر 10 میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ لشکر آئے تم پر، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب خوف کے مارے نگاہیں پتھرا گئی تھیں اور دل حلق میں آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت اہل ایمان کو خوب آزما لیا گیا، وہ شدت کے ساتھ جھنجھوڑ ڈالے گئے، اور جب وہ کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، چنانچہ تم لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، حقیقت میں وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے فرار کے۔ اب یہ پورا جو واقعہ ہے اس کا ڈیٹیل تھوڑا تھوڑا بتایا جا رہا ہے آیات کی صورت میں، کہ انسان صرف یہاں پہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ ہم یوں اکٹھے ہو گئے، سارے مسلمان ایسے اکٹھے ہو گئے ہوں گے اوبویسلی ایک پورے لشکر میں، جہاں پہ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کو ایک محفوظ مقامات پہ ان کو پہنچایا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو گھروں کو چھوڑا ہوگا سب نے۔ اب یہ چیز آسان نہیں ہے، مطلب اگر ایک یہ نقشہ کھینچا جائے تو انتہائی خوف کا عالم ہوگا، اور اس
اس خوف کو آیات میں بیان کیا گیا کہ نگاہیں پتھرا گئیں اور دل حلق میں آ گئے. انسان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی آزمائش آنے لگے انسان کے دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، باڈی کپ کپ آتی ہے، پسینہ آتا ہے. تو یہ چیز انسان جو دہشت کا جو عالم ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کرنا، مطلب ایک امیجن کرنا بھی یہ کافی مشکل ہے. صحیح مسلم میں جو ہے یہ واقعات جو ہے اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں کہ کیا سچویشن تھی. 4640 صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. اور انسان کا جو ایک معاملات ہیں وہ وہیں پہ کلیئر ہو جاتے ہیں. کیسے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، وہ اس آزمائش میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑا ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے دل جو ہے وہ پھر بھی پاک رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں ان کی زبانوں پہ وہ ساری چیزیں آ جاتے ہیں. انسان کہتا ہے نا کہ کاش میں یہاں نہیں گیا ہوتا، کاش یہ نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اللہ پہ توکل جب ختم ہونے لگے تو پھر زبان بھی جو ہے وہ غلط سلط بولنے لگتی ہے. تو یہاں بھی یہی چیز آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے وعدے کیے تھے اور وہ سارے وعدے جھوٹے نکلے. یعنی ہمیں یوں سمجھے کہ مروا دیا، ہم پہ تو آزمائش آ گئی. ہم یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید بہت زیادہ مال غنیمت آ جائے گا، کیسر و کسرہ کی جو سلطنتیں تھیں وہ ہمارے قدموں میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اب حالات ہمارے بہت زیادہ کروشل ہو گئے ہیں اور ہم یہ سب چیزیں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اب یہ ہوگا کہ سارے لوگوں کے ہیلے بہانے بھی ہونے لگے. وہ یہ کہ جس طرح سے پورا بندوبست کیا گیا، مرد الگ ہو گئے، مردوں کو کے محاصرے کے لیے ان کو مردوں کو اکٹھا کیا گیا، اور جبکہ جو عورتیں اور بچے اور جو بوڑھے تھے جو کہ جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے تو ان کو ایک بہت بڑی بلڈنگ میں، یعنی کہ جسے حویلی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ پہرے داروں کے ساتھ وہاں پہ ان کا انتظام کر دیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہیں. اب یہ لوگ کیا کہتے، جو منافقین ہوتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بار بار آ کر کیا کہتے کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دے دیں. ایسا نہیں ہو کہ وہ لوگ حفاظت ان کی نہیں اچھے سے ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ خطرے میں ہوں یا وہ ہم بے گھر ہو گئے اور اس طرح کی ساری چیزیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کا بندوبست کیا تھا ان کو خطرات سے دور کرنے کے لیے. اب یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے کافی ہو گئی. ٹھیک ہے، انسان کی جو اصلیت ہے وہ یہاں پہ سامنے آ جاتی ہے کہ کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرانگلی کھڑا ہوا ہے ساتھ کے ساتھ. آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اور اگر کہیں ان پر دشمن گھس آئے ہوتے تو مدینہ کے اطراف سے پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا تو وہ اسے قبول کر لیتے اور اس میں بالکل توقف نہیں کرتے مگر تھوڑا سا. حالانکہ اس سے قبل وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم لوگ موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو، اور اگر بھاگو گے تب بھی تم زندگی کے ساز و سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر تھوڑا سا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا یا اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا. اور یہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. اب یہاں تک کی جو آیات ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کفار اور مشرکین کے لشکر واقعی مدینہ میں داخل ہو جاتے اور وہ ان منافقین کو جو ہے مسلمانوں سے جنگ کی دعوت دیتے تو ایسی صورتحال میں یہ لوگ کیا کرتے؟ یہ لوگ بالکل بھی توقف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ان کی بات آرام سے مان لیتے. اور پھر کیونکہ ایمان ان کے دل میں بالکل بھی راسخ نہیں ہوا تھا، اسی لیے کیونکہ انہیں ایمان کے دعوے سے پھرنے کا موقع ملتا پھر فوراً ہی وہ اللہ اور اس کے رسول سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سے انہوں نے پہلے کیا کیا، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اور پھر ہم جو ہے کبھی بھی پیچھے نہیں بھاگیں گے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ زندگی کی جو محبت ہے اور جو دنیا کی محبت ہے وہ یہاں پہ وہ چیز شو ہو رہی ہے. اب یہاں کتنا فائدہ ہے دنیا کا اس چیز کو یہاں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ تھوڑے فائدے کے لیے یہ زیادہ فائدے کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اب آج کے دن یہ موت سے بچ جائیں گے لیکن کل کے دن تو انہوں نے مرنا ہے نا، اور پھر اللہ کے عذاب سے انہیں کون بچائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ابھی ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کو کوئی روک سکتا ہے بھلا؟ یا اللہ پاک اگر تم پہ رحم کرنا چاہے تو اللہ کی رحمت کو کون اس کے آڑے آ سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ چیز بہت اچھے سے بیان کی گئی ہے.
آیت نمبر 18 ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ نہیں آتے جنگ کی طرف مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ اے مسلمانوں، تمہارا ساتھ دینے میں یہ سخت بخیل ہے۔ تو جب خطرہ پیش آ جاتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح تاک رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں، اس شخص کی آنکھوں کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ اور جب خطرہ جاتا رہتا ہے تو وہ تم لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے، لالچ کرتے ہوئے مال پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وہ لشکروں کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ گئے نہیں ہیں، اور اگر لشکر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ بدوؤں کے ساتھ صحرا میں رہ رہے ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے۔ اگر وہ تمہارے درمیان رہتے تو قتال نہ کرتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ اب یہ پوری جو ایک اسٹریٹجی ان کے دل میں تھی وہ یہاں پہ بیان کر دی گئی کہ یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دینے میں بہت بخیل ہیں، کہ جیسے یہ جہاد کی خبر سنتے ہیں فوراً انہیں اپنی موت نظر آنے لگتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ خطرہ ہو جائے گا، یہ اندیشہ ہو جائے گا، تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی کو اپنی موت نظر آتی ہے تو اس کی حالت ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی بھی عجیب سی جو ہے گردش تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ زبانوں کی ایک بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اپنی لوہے کی زبانوں سے، ٹھیک ہے، یہ لوہے کی زبانوں کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کوئی کینچی کی طرح اپنی زبان چلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے ایمان کا جو ایک اظہار ہے، یعنی تنقید والا جو ایک معاملہ ہے، وہ ایسے کرنے لگتے ہیں جیسے کسی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی ہو۔ اور پھر مال غنیمت کے لیے بھی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے ان کے دل میں کہ ہمیں سارا کا سارا مال صرف ہمیں ہی مل جائے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف زبان سے دعویٰ کرنے والا اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ منافق ہے obviously۔ تو یہ لوگ جو ہے منافقین ہی تھے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی باتیں مانتے تھے بظاہر، ساتھ میں پیچھے ان کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی بھی عمل انسان اگر اس نیت سے کرے کہ ابھی ہم گو ود دا فلو کے طور پہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، تو ایسا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور لشکروں کے بارے میں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تو لشکر واپس چلے گئے، لیکن اگر یہ لشکر دوبارہ آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ والی حکمت عملی بھی یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ دل میں یہ ان کی خواہش یہی ہے کہ کاش یہ لوگ جو ہے یہ مدینہ کو چھوڑ کے کہیں پہ دور چلے جاتے، جیسے کوئی صحرا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، صحرا یا ریگستان، تو وہاں پہ یہ محفوظ جگہ پر بس بیٹھے رہتے اور پھر صرف خبریں لیتے رہتے کہ اب جنگ میں کیا ہوا، کون سی ٹیم جیت گئی، کون سی نہیں جیتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرتے، ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے لے کے 27 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے غزوہ احزاب کا جو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، غزوہ خندق جسے ہم کہتے ہیں، کہ حق اور باطل جو ہے وہ دونوں اس آزمائش کے ذریعے سے کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، کون حق پہ ہے، اہل ایمان جو ہے، اور جو کون منافقین ہے، وہ ساری پکچر یہاں پہ کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 21 میں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک چیز میں بہت اچھے سے کلیئر کر کے چیزیں جو ہے وہ بتا دیں، کیسے انہوں نے مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی ان کا جو ایمان ہے وہ متزلزل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھوک دیکھی، پیاس دیکھی، طائف کے معاملات ہم نے دیکھے، اب یہاں پہ جو خندق کھودنے کے جو معاملات تھے ان کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ کیسے سخت جو موسم کی شدت تھی وہ سخت تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو معاملات تھے بھوک والے، اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ لوگ جو ہے بہت جگہوں پہ آتے ہیں پیٹ پر انہوں نے پتھر ایون باندھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ خندق کھود رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو جو ایک ایمان کا جو لیول ہے وہ یہاں پہ سارا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔
تو ساتھ میں ہم نے پہلے دیکھا کہ جس طرح سے امہات المومنین ہیں وہ بھی ہمارے لیے اس لیے اسوہ ہیں کیونکہ خواتین کے جتنے بھی جو بھی پیٹرن ہے وہ کس طرح سے فالو کیے جائیں گے، امہات المومنین سے کیے جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو ایسے انسان کے لیے اسوہ ہیں جو 3 شرائط اس کو پورا کرنا اس کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش رکھنے والا ہو انسان۔ کون سا انسان اللہ سے ملاقات کا خواہش رکھتا ہوگا؟ جو حقیقتاً اللہ سے محبت بھی کرتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہاں پہ آتی ہے کہ وہ شخص یوم آخرت کی بھی امید رکھتا ہوگا، یعنی کہ اس نے موت کے بعد جو ہے اپنا حساب کتاب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوگا کثرت کے ساتھ۔ کیسے اللہ کا ذکر کرتا ہوگا؟ آل دا ٹائم، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، صحیح ہے۔ تو ایسے انسان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی انسان کے لیے اسوہ ہیں کہ وہ ان 3 شرائط کو پورا کرتا ہوگا۔ آیت نمبر 22 میں آتا ہے، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بالکل سچ فرما دیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے، اور اس واقعہ میں ان میں سے کسی بھی شے کا اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری کا۔ تو جو بھی کوئی معاملات آتے ہیں کہ جیسے آزمائش آتی ہے، تو یہ جو آزمائش کا ذکر ہے سورہ بقرہ سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 155 میں یہ چیز بتا دی گئی کہ انسان جو ہے اس کو لازماً آزمایا جائے گا، کسی قدر بھوک سے، خوف سے، مال سے، ٹھیک ہے، جانوں سے، ثمرات سے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے سورہ آل عمران میں بھی یہی والی جو آزمائش ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کبھی مال سے آزمایا جائے گا انسان کو، کبھی جان سے آزمایا جائے گا، تکالیف ہیں وہ برداشت کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جو آزمائش ہے اس کے بعد کھرے کھوٹے کی جو پہچان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا ایک پراپر ایک طریقہ کار ہے۔ یہ آیت نمبر 23 میں بتایا گیا، اہل ایمان میں وہ جوان مرد لوگ بھی تھے جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ ہے جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیا ہوا تھا، بس ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے، اور منافقین کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، لیکن اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جتنے بھی جوان مرد لوگ تھے، یعنی کہ جنہوں نے دل سے یہ چیز ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہماری جو جان، ہماری مال، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے اور ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے لوگوں نے شہادت پائی۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں 14 جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ شہید ہو گئے تھے، اور جبکہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے شہادت کو قبول کیا اور دل سے یہ لوگ چاہتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو بچ گئے تھے وہ بھی منتظر تھے کہ اللہ پاک ہماری باری کب آئے گی۔ تو یہ دل کے جو ایک پختہ ایمان ہے اسی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ سے جس نے عہد کر لیا وہ اس پہ قائم ہے، ان کے دل میں پھر دوبارہ کسی باطل نے جگہ نہیں بنائی۔ اب یہاں پہ اللہ جو ہے وہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا بدلہ دے گا، لیکن دیکھیں کہ اللہ کی ایک جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک ظرف ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی وسعت کا اس آیت سے اندازہ لگائیں کہ منافقین کو پھر بھی آپشن مل رہی ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں سچے دل سے تو اللہ ان کو پھر سے موقع دے رہا ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جبکہ آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ آل دا ٹائم وسوسہ انگیزی کرتا رہتا ہے کہ نہیں، اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ کیسے بخشے گا، تمہیں کیسے بخشے گا۔ تو دیکھیں کہ منافقین کو بھی دروازہ جو ہے توبہ کا کھلا ملتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 145، یہاں پہ دیکھیں کہ منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم انہیں نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، صحیح۔ اور پھر اسی طریقے سے سورہ توبہ میں بھی آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ بہت ہی کلیئرلی جو ہے یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ
جب یہ سارا واقعہ ہوا 5 ہجری کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تب تک منافقین کو آپشن دی کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی معاف کر دے گا، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لو، ٹھیک ہے، لیکن یہ توبہ کی بھی ایک لمٹ ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں اگلی جو آیات ہیں اس میں بہت اسٹرکٹلی اللہ پاک نے بتایا کہ اب جو ہے، کیونکہ یہ لوگ آپشن پہ آپشن ملنے کے بعد بھی یہ لوگ واپس نہیں آ رہے اور اپنی ہی روش پہ قائم ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ ان کے لیے اب جو ہے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا، اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی، اور وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے، اور یقیناً اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے۔ اب یہاں پہ اس جو آگے والی جو آیات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی قریظہ ہے ان کا ذکر ملتا ہے۔ اب جب کفار کے تمام لشکر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے پلٹ آئے اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی جیسے ذرہ اتارنے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے جبکہ ہم نے تو ابھی نہیں اتارے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ابھی بنی قریظہ کو ان کی بدعہدی کی سزا دینا باقی ہے۔ اب یہ ظہر کا جو ٹائم تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ اعلان کیا، سب اکٹھے ہو گئے، حضرت علی کو بھی پورا ایک دستے کے ساتھ جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جتنے بھی لوگ تھے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں پہنچے، بستی کا محاصرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ اپنے مضبوط قلعوں میں محصور ہو گئے۔ اب یہ جو محاصرہ تھا 3 ہفتوں کے محاصرے کے بعد، یہاں مطلب 3 ہفتے، 2-3 ہفتے یہ محاصرہ رہا، اور پھر یہودیوں نے جو ہے اس شرط پہ ہتھیار ڈالے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کو قبول ہوگا، کیونکہ وہ جو حضرت سعد تھے وہ قبیلہ اوس کے رئیس تھے، اور ان کے جو تعلقات تھے وہ بھی بنی قریظہ کے ساتھ نا اچھے رہ گئے تھے کافی، تو اسی لیے ان کو یہ امید تھی کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے نرمی کا باعث بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ پہلے بھی انہوں نے مدینہ سے، جس طرح سے پہلے کے جو قبائل تھے جنہوں نے پہلے بھی بدعہدی کی تھی، اب یہ کون کون سے قبائل تھے، جیسے بنو کینکا تھا اور بنو نذیر تھا، ان کو نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز دیکھی کہ یہ والے قبائل جب یہاں سے نکل گئے مدینہ میں، ارد گرد کے علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے، تو پھر ان کو موقع مل گیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ دشمنی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ سارے جو ہے ارد گرد کے جو مسلمان دشمن تھے ان کو اس بات کی شے ملی تھی، ٹھیک ہے، یہ آپس میں کیونکہ سازشیں کرتے تھے کہ اب ہم یہ کریں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، لشکر تیار کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ چڑھائی کر دیں گے مدینے پہ، اور پھر مدینے پہ قبضہ کر کے مسلمانوں کو ہلاک کر کے خود آباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی سارے ان کے جو تھی طریقہ کار تھا۔ تو حضرت سعد نے پچھلا وہ سارا دیکھا، جو بھی مطلب پاسٹ میں جو کچھ ہوا، اس کی بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پہلے بھی بدعہدی کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تورات کے احکام کے مطابق اپنا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، اور تجویز رکھی۔ اب انہوں نے اس فیصلے میں یہ چیز پلان کی کہ جتنے بھی بنی قریظہ کے مرد تھے جو کہ جنگ کرنا چاہتے تھے، وہ سب لوگوں کو ان کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ان کو قتل کر دیا گیا، عورتیں، بچے اور بوڑھے جو ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، ان کے اموال ہیں ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ اب کیا ہوا کہ یہ ایک آخری ایک قبیلہ تھا جو کہ مدینہ میں آباد تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اس کی بدعہدی کی یہ ساری جو سزا تھی وہ مل گئی، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم غداری کریں۔ اور پھر انہوں نے ایون جب یہ سارا محاصرہ کیا گیا اور قبضے کیے گئے تو پتہ چلا کہ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں تلواریں تھیں، نیزے تھے، اور زرہ اور ڈھالیں تھیں، مطلب یہ پوری طریقے سے تیار تھے کہ ہم نے کیسے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو ہے وہ کفار کا ساتھ دینا ہے۔ آیت نمبر 26 میں آتا ہے، اور اللہ نے اتار لیا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے، اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا، تو اب ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو اور کچھ کو تم قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا، اور اس زمین کا بھی جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اتنی ہمت جو ہے وہ کسی میں آ نہیں سکتی، کوئی دل میں کتنا ہی جو ایمان کا جذبہ ہے وہ رکھتا ہو۔ اللہ کی ہی یہ رحمت تھی، اللہ نے فرشتے بھیجے، ٹھیک ہے، تو پورے طریقے سے اللہ پاک نے ساتھ دیا یہاں مسلمانوں کا، تو جو دلوں میں ان کے جو ایک روب تھا، حالانکہ تیاری ان کی بھی پوری تھی بنو قریظہ کی، ٹھیک ہے، اندر سے انہوں نے تیار کر رکھے تھے، ہتھیار انہوں نے بنا رکھے تھے، یہ لڑ بھی سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا ایک روب ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ہتھیار بھی ڈال دیے۔ اب کیا ہوا کہ کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، تو جنگ کے قابل جو مرد تھے وہ قتل کر دیے گئے، باقی بوڑھے، عورتیں اور بچے یہ سارے قیدی بنا دیے۔ پھر اس کا بہت سارا مال غنیمت بھی جو ہے وہ ان کے مسلمانوں کے ہاتھ آیا، زمینوں کے وارث بنے، ان کے گھروں کے، ان کے مالوں کے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو یہ بھی ایک فتح ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد کی جو فتوحات ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی خوشخبری اہل ایمان کو اللہ پاک نے فرما دی۔ کیسے کہ جب 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے، احرام باندھے ہوئے تھے، تو یہ چیز بھی ہم نے پہلے اس کو بھی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہتھیار بھی نہیں تھے آپ کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے تو پھر مشرکین نے جو ہے وہ ان کو روک لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ والا ایک معاملہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیعت لی گئی تھی، جسے بیعت رضوان کے نام سے ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ جو ہے یہاں پہ وہ بھی کافی جسے کہتے ہیں کہ ان کے بھی دلوں میں مسلمانوں کا ایک روب بیٹھ گیا تھا یہاں پہ۔ تو ہاں، اس کے بعد کیا ہوا، 7 ہجری میں مسلمانوں نے جو یہودیوں کا ایک مضبوط جو گڑھ ہے خیبر، وہ فتح کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے مسلمانوں کی فتوحات جیسے شروع ہوئیں اللہ کی رحمت سے، تو 20 سال کے اندر اندر کیا ہوا کہ اسلامی سلطنت کی ایک بہت بڑی جو حدود ہیں، یعنی کہ 3 براعظم، وہ اس میں اسلامی جو سلطنت ہے وہ قائم ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی فتوحات کے بارے میں جو ہے پیشن گوئی کی ہے، ان ساری چیزوں کی، جو فتوحات اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں عنایت فرمائیں۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 28 سے لے کے 35 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ سبجیکٹ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے احکام پڑھے نا سورہ نور میں، ٹھیک ہے، سورہ نور میں کافی ڈیٹیل میں پردے کے جو احکام ہیں وہ شامل ہیں، لیکن یہاں پہ ابتدائی جو احکام ہیں وہ سن 6 ہجری میں آ گئے تھے۔ اب جو عرب کی جو عورتیں تھیں پہلے، وہ کیا کرتی، وہ چادر کا اہتمام تو کرتی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن پراپر چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، اور غیر محرموں کے سامنے بھی آتی تھی، آپس میں بات چیت بھی ان کی چلتی رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ابتدائی احکامات تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے جن آیات کا جو نزول ہوا وہ ازواج مطہرات کے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو امہات المومنین ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری جو امت کی جو لوگ ہیں، امت کی جو خواتین ہیں، ان کے لیے مثال ہیں، ایک نمونہ ہے۔ تو ان کے جب اب یہ ایک نیکی بھی کریں گی امہات المومنین میں سے کوئی، ٹھیک ہے، تو اس کا جو اجر ہے وہ دگنا ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی سزا بھی دگنی ملے گی۔ مطلب ایک بہت بڑا ایک پروٹوکول ہے امہات المومنین کے لیے، امت کی مائیں ہیں، اور ہمارے لیے اسوہ ہیں تمام خواتین تک کے لیے، ٹھیک ہے، جتنی بھی دنیا میں خواتین آتی رہیں گی۔ تو یہ جو آیات ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 28 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ ایلا کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ جس طرح سے جیسے ہی فتوحات مسلمانوں کے حصے میں آئیں، تو جب جو مدینہ کے لوگ تھے اس میں بہت زیادہ مال غنیمت کیونکہ آیا، تو جس طرح سے خوشحالی آتی ہے نا لوگوں کے گھروں میں، ان کا لائف سٹائل چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ تھوڑا بڑھ گیا زندگی گزارنے کا۔ تو یہاں پہ ہوا یہ کہ ارد گرد کے جب لوگوں میں یہ حالات دیکھے تو پھر ازواج مطہرات میں سے 2 جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا تقاضا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اب ہمارا بھی نان و نفقہ جو ہے وہ بڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ چیز ہم سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ انہیں مال و متاع سے رغبت جو تھی وہ پسند نہیں تھی، تو انہوں نے اس مطالبے کو ناپسند کیا،
اور اس قدر ناپسند کیا کہ وہ ناراض ہو گئے، اور پھر انہوں نے 1 ماہ تک اپنی کسی بھی زوجہ کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جب لوگوں کو یہ چیز پتہ چلی تو یہ چیز ایک کافی شدت والی تھی، جیسے کہتے ہیں کوہرام مچ گیا، سبھی لوگ پریشان تھے اور ان کے مائنڈ میں یہ سوال تھے، کیونکہ اب یہ جو 2 ازواج تھیں ان میں سے ایک جو مطلب مفسرین کے اکارڈنگ ذکر جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری جو ہیں وہ حضرت حفصہ ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو تھی ان کے مائنڈ میں، سب کے مائنڈ میں یہ تھی کہ کیا ان کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کی طرف سے جب بھی بیوی کے ساتھ کوئی قطع تعلقی کی کوئی قسم کھائی جائے، ٹھیک ہے، تو فقہ اصطلاح میں اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہ جو تذکرہ ہے یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں، اس کی آیت ہے آیت نمبر 2 to 6 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، بس وہ اگر رجوع کر لیں تو اللہ پاک ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب ایک جو میکسیمم لمٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں 4 ماہ کی یہاں پہ بتا دی گئی۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ہیں، انہوں نے 1 ماہ تک اپنی کسی بھی اہلیہ محترمہ کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ بخاری کی ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، حدیث ہے 1911، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ ازواج مطہرات کو یہاں پہ اختیار دیا گیا اس آیت کے مطابق کہ اگر تو دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں، جو بھی راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے آپ اس کو قبول کریں۔ اگر دنیا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے کچھ مال دولت دے کر آپ کو رخصت کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 ہے اس کے بعد، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اطمینان رکھو کہ اللہ نے تم جیسی نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی والی چیز ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ اسوہ ہے کہ دنیا کی آسائشیں ہیں اور دنیا میں اگر کوئی آزمائش آتی ہے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پالے، کہ اللہ نے جس بھی پیٹرن پہ آپ کو رکھا ہوا ہے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب یہاں پہ ان کے سامنے جیسے ہی آپشن رکھی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی، تو کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کرنا ہے تو ان کی بھی رائے لے لیں، تو انہوں نے فوراً سے اس چیز کو جو ہے ڈینائی کیا کہ نہیں، میں اپنے والدین سے کیا پوچھوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی اور دار آخرت کی طالب ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے باقی ازواج کے پاس بھی جا کے یہی والی بات دہرائی گئی، تو سبھی نے یہی جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے جو بھی مطالبات کیے تھے، انہوں نے نان و نفقہ بڑھایا جائے اور جو بھی چیزیں تھیں وہ ان سب چیزوں سے دستبردار ہو گئیں، اور اس کے بعد سے لے کے آخر وقت تک جو ان کی زندگی تھی وہ ایسے ہی گزری، ایسے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری کہ کہا جاتا ہے کہ 2 وقت کا جو چولہا ہے وہ کبھی بھی ایک دن میں گرم نہیں ہوا، یعنی ایک دن میں ان کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا، لیکن صبر اور شکر کی جو ایک مثال ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے آج بھی قائم ہے۔ آیت نمبر 30، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی بالفرض کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہی والی بات جو پہلے بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی نیک کام ہوگا تو اس کا دگنا ثواب ہے، اور اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب یا کوئی ایسا کام ہوگا تو وہ بھی دگنا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے کوئی بھی الحمدللہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، سوائے جو 2 واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آیات آئی تھی کہ یہ اب آپ کے ساتھ روانہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلط کاری میں مبتلا تھیں۔ سیم اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں ان کے ساتھ گئی تھی، کشتی میں سوار نہیں ہو سکی تھی، اور وہ پیچھے جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان میں شامل ہو گئی تھیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے اہل بیت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں جو صحیح مسلم کی 6261 حدیث ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہاں پہ اہل بیت میں جو شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو یہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں ان کی مخاطبت کرتے ہوئے ان کو پکارا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ آگ سے بچاؤ، میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، یعنی کہ کوئی نبی یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
یہ فرما چکے تھے کہ میں اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں بچا پاؤں گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے میں بچانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، تم سبھی لوگ جو ہے خود اپنے اپنے جو اعمال ہیں ان پہ نظر ثانی کرو۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور جو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جہاں اپنے چچا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو پکار کر یہی کہا کہ جب اللہ کا محاسبہ ہونے لگے گا تو میں آپ کے کام نہیں آؤں گا، دنیا میں جو بھی چاہو مجھ سے لے لو، لیکن آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، امت کی جو مائیں ہیں، ان کی طرف سے نہ تو کبھی ایسی کسی کام کا ارتکاب ہوا، ٹھیک ہے، نہ ہی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ان کے دلوں میں موجود تھی، کوئی بے حیائی تو بہت دور کی بات، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک بہت ہی بلند ایک مقام ہے ازواج مطہرات کا، ٹھیک ہے، امت کی وہ مائیں ہیں، اور ان کا جو رویہ ہے اخلاقی طور پر وہ بھی بہت ہی پاکیزہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز صرف ایک سختی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں یہ ان کا نزول فرمایا کہ جو بھی ایک عذاب کا جو ایک معاملہ ہے اس سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو ایگزامپٹ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شدت بیان کرتی ہیں اس معاملے میں کہ سبھی جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حساب کتاب کا ضرور جو ہے انتظام کریں۔ آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اسے دگنا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے وہ کسی لالچ میں پڑ جائے، اور بات کرو معروف انداز میں، اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور مت نکلو بن سنور کر پہلے دور جاہلیت کی طرح، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو۔ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کہ وہ دور کر دے تم سے ناپاکی اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے، اور یاد کیا کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں جس میں ازواج مطہرات کو یہاں پہ جو ہے وہ مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرو اللہ سے، یعنی کہ ڈرنے کی جو بات ہے۔ تو یہاں پہ جو گفتگو کی نرمی ہے یہاں بہت پیارے طریقے سے اللہ پاک نے ان آیات میں سمجھا دی کہ آپ جو عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم مثال ہمارے لیے بھی ہے نا، ٹھیک ہے، مخاطبت جو ہے وہ ازواج مطہرات سے ہے، امہات المومنین سے ہے، لیکن مثال ہمارے لیے ہے، اسوہ ہم نے ان کو بنانا ہے کہ بات کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ کیسا ہوگا، گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ مسلمان جو عورت ہے وہ کسی مرد سے بات کر سکتی ہے، اجازت ہے کہ اگر کبھی بات کرنی پڑے تو، ٹھیک ہے، لیکن تقوی جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ تمہاری آواز میں کسی قسم کی کوئی نزاکت نہ ہو، چاشنی نہ ہو، نرمی نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ اگلا جو انسان ہے اس کے دل میں وہ چیز جو ہے وہ جگہ بنا لے اور اس کے دل میں کوئی لالچ آ جائے کہ میں اس بات کو بڑھا لوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر نرمی سے بات کرتا ہے تو اگلا بندہ جو ہے وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ آپ سے بات کرے، ٹھیک ہے، اگر تو اس کی ذہنیت گندی ہے وہ آگے بات بڑھائے گا۔ اب بات کرنے کا طریقہ کیا بتا دیا، معروف طریقے سے بات کرو۔ اب معروف طریقے سے کیا بات ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ہنسی مذاق نہ ہو، ٹھیک ہے، لچک نہیں ہو، ٹو دی پوائنٹ بات ہو، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے صرف کنوے کرنے کا نظریہ ہو، ہنسی مذاق نہیں ہو، سنجیدہ طریقے سے بات ہو، ٹھیک ہے، کوئی گپ شپ نہ کرنے لگ جاؤ۔ ایون ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کو خاص طور پر بہت ہی افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو شاپ کیپرز ہیں ان کے ساتھ گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ بظاہر تو آپ ان سے بارگین کر رہے ہو لیکن آپ ساتھ میں اپنے گھر کے حالات، نہیں پیسے نہیں ہیں، اچھا چلے نا بھائی، اچھا چھوڑے نا، مطلب یہ جو ناز و انداز ہے اور لچک ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے،
اس چیز کا بہت زیادہ ہر فیمیل کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے. لیکن اب جہاں پہ یہ معروف بات کرنے کی بات ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ دیا کہ آپ نے کسی مرد سے بات کرنی ہے تو آپ بدتمیزی ہی کرنے لگو. ٹھیک ہے، تو بدتمیزی بھی نہیں ہو، سنجیدہ ہو آپ کی بات ٹو دی پوائنٹ ہو. بہت پیارے طریقے سے اللہ پاک نے معروف کا جو ورڈ ہے وہ یہاں پہ بتا دیا. اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو کہ مطلب کوشش یہی کرو کہ بلا وجہ گھر پر جو ہے گھر سے باہر نہ رہو. اگر آپ بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، ٹھیک ہے، اپنے کیریکٹر کو اپنے گھر کے اندر بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، بن سنور کے نہیں نکلو. جیسے کہ دور جاہلیت کی عورتیں تھیں تو دور جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی کہ وہ غیر ضروری بناؤ سنگار کرتی تھی اور غیر مردوں کے سامنے جاتی تھی. ٹھیک ہے، اس چیز کو یہاں پہ بہت کرٹیسائز کیا گیا ہے، ناپسند کیا گیا ہے. اچھا، یہاں پہ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، کوئی آپ کائنڈلی ساری کٹی ہی شیئر کر دیں. جیسے کہ ابو داؤد کی 4173 ہے، 4174 ہے، 4175 ہے، صحیح مسلم کی 5582 ہے، اور بخاری کی 5938 ہے. سورہ النور کی بھی آیت نمبر 19 ہے، ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. عورتوں کو اپنے لیے بہت زیادہ ان چیزوں کو جو ہے وہ احتساب کرتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھ کے عمل میں لانا چاہیے کہ کبھی کوئی خاتون جو ہے وہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے. ٹھیک ہے، کیونکہ خوشبو ہی ایک ایسی چیز ہے جو انیشیلی جس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پردے سے بھی پہلے انسان کو خوشبو آ سکتی ہے. تو کبھی بھی کوئی ایسی خوشبو لگا کہ کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے اسے منع فرما دیا. کیونکہ پہلے تو عورتیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی مساجد میں جایا کرتی، ٹھیک ہے، صفوں کا اہتمام ہوتا تھا، پچھلی صفوں میں ہوتی، تو خوشبو کو ناپسند کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پردے کے لیے جو ہے وہ احکام ہمارے سامنے ہیں. پھر ایسا لباس پہننے کو ناپسند کیا کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی جو عورت ننگی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آج کل تو بہت عام ہو گئی ہے یہ چیز، تو بہت زیادہ احتساب کی ضرورت ہے. پھر ایک اور حدیث جو آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہے کہ بالوں کو بالوں سے جوڑنے والی. ٹھیک ہے، تو جو وگ آج کل ایسی آ رہی ہیں جو اوریجنل جو بالوں سے ہی بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی بہت زیادہ ایک جو اہتمام ہے وہ کیا جاتا ہے. تو انسان اس چیز میں بہت زیادہ جو ہے زیب و زینت کا، خاص طور پر جو خاتون ہے جس کو چمک دمک کہا جائے گا، ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ یہاں پہ دلائی گئی ہے کہ کسی بھی غیر مرد کے سامنے یا نامحرم کے سامنے کوئی ایسی زیب و زینت اختیار کرنے کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جبکہ آج کل دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے جو خواتین ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، پردے کی وہاں پہ کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کمپنی کی طرف سے، تو پردہ نہیں کر سکتی، اور پھر انہوں نے زیب و زینت اختیار کی ہوتی ہے. تو انسان یہاں پہ رک کے ایک بار ضرور سوچے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. کیا ہم ان سب چیزوں کو ہم کراس کر کے، یعنی ہم، اس کا مطلب ہے کہ ہم جاہلیت کا جو زمانہ ہے وہ واپس آ گیا ہے، جہاں پہ ایک عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عورت کو عزت کا اور جو ایک محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ کار انٹروڈیوس کروا کے ان کی عزت محفوظ کر دیں. ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں واپس آنے لگی ہیں صرف انہی ساری وجہ سے کہ جو ہم لوگ مغرب کو فالو کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کلچر ہم نے اپنے انٹروڈیوس کرا لیا اپنے پاس، اب عورت جو ہے وہ آزاد ہے. اصل میں وہ آزادی نہیں ہے، اصل میں وہ تحقیر کا شکار ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہنے کا. ٹھیک ہے، پھر اہل بیت کا جو ذکر آیا ہے. اچھا، یہاں پہ اہل بیت میں رائے اس طرح سے لی جاتی ہے کہ امہات المومنین جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں آتی ہیں، کیونکہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں پڑھتے ہیں تو اہل بیت جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا تھا یہ ورڈ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے جو ایک ڈیفینیٹ چیز ہے اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، اس میں حضرت فاطمہ اور ان کی جو اولاد ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پورے دائرہ کار میں. تو اللہ پاک نے یہاں پہ جو آیات ہیں اس میں اہل بیت کو گندگی سے دور کرنے اور انہیں پاک کرنے والی جو دعا ہے وہ یہاں پہ بتائی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ کیسے مسلمان مرد اور عورتیں یہاں پہ دونوں کا ایک ساتھ میں ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب کبھی ہمیں بہکایا جاتا ہے مغرب کی طرف سے کہ عورتوں کا جو ہے بالکل ان کو نچلے درجے میں رکھا گیا، ٹھیک ہے، اور مرد جو ہے وہ قوام بنا دیے اور مردوں کو جو ہے وہ سپیریورٹی دی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں، تو یہاں پہ دیکھیں کہ آخرت میں
کس طرح سے یہاں پہ یکجا کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کس کو ملے گی، بڑا اجر کس کو ملے گا، ایک ساتھ رکھا گیا۔ فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، راست باز مرد، راست باز عورتیں۔ یہ تو نہیں لکھا گیا کہ عورتوں کا کم درجہ، ٹھیک ہے، مرد جو راست باز ہوگا اس کو زیادہ مارکس ملیں گے، عورتوں کو کم۔ اسی طریقے سے صبر کرنے والے، مطلب مرد ہیں عورتیں ہیں اکٹھے، خشوع کرنے والے ہیں دونوں، مرد اور عورتیں، یعنی کہ جو جھک کے رہتے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں ایک جیسا اجر ہے، مرد کرے گا تو بھی اور عورتیں کریں گی تو بھی، روزے دار ہیں تو بھی، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، یہ نہیں لکھا کہ مرد کے پاس شہوت زیادہ ہے، وہ کنٹرول زیادہ کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ پھر اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والے عورتیں۔ یہ نہیں آیا کہ وہ کیونکہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں درجہ زیادہ مل گیا، عورتوں کو گھر کی نماز کا کم مل رہا ہے، بالکل نہیں۔ مطلب اکٹھا کر دیا اللہ پاک نے، مغفرت سب کے لیے ہے، اجر سب کے لیے ہے، یکجا کر دیا۔ اللہ پاک کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اسی راستے پہ چلنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں، جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک